کہ انشاءاللہ پوری قوم تیار ہے، پوری قوم حقیقی آزادی کے آخری مارکے کے لیے تیار ہے، پوری قوم انقلاب کے لیے تیار ہے۔ اس وقت جو ہم نکلے ہیں، ہم جہاد کے لیے باہر نکلے ہیں اور انشاءاللہ اپنی منزل کے حصول کے بعد واپس جائیں گے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جمعے تک ہمارا کپتان ایک واضح اعلان کرے گا اور انشاءاللہ اس مرتبہ وہ مارکا لگے گا جو نہ کسی نے سنا ہوگا، نہ سوچا ہوگا، نہ دیکھا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ جو چور جنہوں نے ملک کو نہ جانے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے، ان چوروں کا، ڈاکوؤں کا انقلاب کے بعد ان کے احتساب کے دن آنے والے ہیں۔ ہم عدالتوں پہ اعتبار کرتے ہیں۔ مجھ پہ کیس ہے دہشت گردی کا کہ میں نے ٹیلی فون کیا، ٹیلی فون پہ دھمکی دی، دہشت گردی بن گئی۔ تو بھائی نہ جانے ہر روز پرسوں آپ سب سے ملاقات آج کل انہوں نے میری کورٹ رپورٹرز اور آپ لوگوں سے دوستی زیادہ پکی کرا دی۔ ہر دوسرے دن کسی عدالت میں اکٹھے ہونا پڑتا ہے، ہر دوسرے دن کوئی پیشی ہوتی ہے، کسی کام کا میں نہیں رہ گیا ہوں۔ انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے، لیکن ہمیں عدالتوں میں امید ہے انشاءاللہ آج گواہ لگیں گے۔ دیکھیے کیا تماشا لگتا ہے، کیا جھوٹ کا پلندہ لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے گا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کا سب سے پہلے تو ان کی ڈیڈ باڈی، ان کی لاش، اس حکومت کی ذمہ داری ہے، اس ریاست کی ذمہ داری ہے کہ خصوصی طیارے کے ذریعے فوری اقدامات کر کے ان کی لاش کو پاکستان لایا جائے۔ اور اس کے بعد یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے ان اداروں کی، حکومت کی، ریاست پاکستان کی، چونکہ آج ایک بہت بڑا ایک کنٹروورسی کریٹ ہو گئی ہے، ایک بڑا کویسچن مارک آیا ہوا ہے، لوگوں میں بے چینی ہے، میڈیا پہ لوگ پریشان ہیں، پاکستانی پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس جو بھی محرکات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خدا نخواستہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں عجیب و غریب سوالات اٹھ رہے ہیں۔ تو یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ فوری طور پہ تمام محرکات کو سامنے لایا جائے۔ کیسے ہو گیا، وہ بیچارے کیوں یہاں سے انہیں جانا پڑا، کیوں انہیں چھپنا پڑا، کیوں انہیں بھاگنا پڑا، اور کس وجہ سے انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں فوری طور پہ اس میں دیر نہ لگائی جائے۔ لوگوں میں بڑے سوالات الجھ رہے ہیں، قوم پریشان ہو رہی ہے، نوجوان کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ اس کو فوری طور پہ ہم ایک قوم ہے، بجائے اس کے کہ مزید قوم یہاں تو اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے پہنچا دی ہے۔ ارشد شریف نے بے نقاب کیا تھا امپورٹڈ حکمرانوں کو، ارشد شریف نے بے نقاب کیا تھا کرائم منسٹر کو اور اس پی ڈی ایم کو، ارشد شریف نے ساری سازشوں کو بے نقاب کیا تھا۔ تو اگر یہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ انگلیاں اس کی طرف نہ اٹھے، اگر یہ امپورٹڈ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ انگلیاں اس کے اوپر نہ اٹھیں، ہمیں تمام محرکات کو سامنے لایا جائے۔ کس نے ارشد شریف کو گولی لگوائی اس کو پتہ ہونا چاہیے، کٹہرے میں لایا جائے۔ نہیں تو ارشد شریف ہمارا ہیرو تھا، ہمارے دلوں کا ہیرو تھا، قوم کے دلوں پہ راج کرتا تھا، شہید کی فیملی سے تھا، شہید کا بھائی تھا، نیوی کے کمانڈر کا بیٹا تھا، اور وہ شخص جس نے حب الوطنی کی مثال قائم کی ارشد شریف کے ساتھ ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو فوری طور پہ اس کے جو بھی قاتل ہیں، جو بھی وہ لوگ ہیں، ان کو ان کے پیشکاروں کو، سہولتکاروں کو سامنے لایا جائے، پتہ تو چلے کیا ہوا ہے۔ انا الیہ راجعون۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ آج ایک بلیک ڈے ہے، ایک سیاہ دن ہے، آپ کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اس قانون کے لیے بھی، ان عدالتوں کے لیے بھی، ہم پولیٹیکل ورکرز کے لیے بھی، ہمارے ملک کے اداروں کے لیے بھی، اس حکومت کے لیے بھی، اس ریاست کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ ہمارے ایک نڈر، بے باک، محب وطن صحافی ارشد شریف صاحب کو کینیا میں نامعلوم گولی کے ذریعے شہید کر دیا گیا ہے۔ ارشد شہید وہ ہیں
جن کے والد محمد شریف صاحب نیوی میں کمانڈر تھے اور انہیں تمغہ امتیاز ملا تھا۔ 2011 میں 79 ایئرز کی عمر میں جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ارشد شریف کے چھوٹے بھائی میجر صاحب جو کہ بنوں میں آپریشن چل رہا تھا، بنوں میں ان کی پوسٹنگ تھی، والد کی انتقال کی خبر سن کر وہ بغیر پروٹوکول وداؤٹ سیکیورٹی وہ اپنے گھر پہنچتے ہیں، اور جب وہ اپنے گھر پہنچتے ہیں تو والد کا جنازہ اٹھانے سے پہلے ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ارشد شہید وہ صحافی ہیں جنہوں نے کئی دفعہ اپنی جان خطروں میں ڈال کر فرنٹ لائن کے اوپر، مورچوں کے اوپر جا کر انہوں نے فوج کے اداروں کے لیے کوریج کی، انہوں نے ہمارے غازیوں کا حوصلہ بڑھایا، انہوں نے شہداء کے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وہ اگلے مورچوں تک گئے، اور انہوں نے ہمارے افواج پاکستان کے اداروں کے لیے بھی اس کے لیے ایک بھرپور انہوں نے رپورٹنگ کی۔ ارشد شریف دھیمے لہجے میں ثبوت کے ساتھ، وزن کے ساتھ بات کرنے والے ہمارے بھائی، ہمارے ایک شیر دل سپاہی، میں اس لیے کہوں گا آپ لوگ بھی سپاہی ہیں، آپ صحافی بھی، آپ لوگ سچ بولتے ہیں۔ آج ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کا سب سے پہلے تو ان کو ان کی ڈیڈ باڈی، ان کی لاش، اس حکومت کی ذمہ داری ہے، اس ریاست کی ذمہ داری ہے کہ خصوصی طیارے کے ذریعے فوری اقدامات کر کے ان کی لاش کو، جب مدینہ میں 4 لوگ جو سامنے ہوتے ہیں، 4 لوگ نعرے لگاتے ہیں کیس، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کینیا کا کیس پاکستان میں کیا ہو سکتا ہے، یہ کہا آپ نے۔ مدینہ شریف میں 4 لوگ سامنے 4 لوگ نعرے لگاتے ہیں چور چور کے، کیس عمران خان پہ پاکستان میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ارشد شریف کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اس امپورٹڈ گورنمنٹ کے آنے کے بعد ان بیچاروں کو یہاں سے بھاگنا پڑا تھا۔ تو پوری سوشل میڈیا کیا کہہ رہی ہے، یہ جو چپ رہے گا زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا، یہ لہو کی انگلی اٹھ رہی ہے آپ کی طرف نہیں، امپورٹڈ گورنمنٹ کی طرف۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں ارے اس گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا، انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ آئے گی، ہم تو جوڈیشل کمیشن بنائیں گے۔ ارشد شریف ہمارے سر کا تاج تھا، میں کہہ رہا ہوں ثابت کر دینا۔ بڑا سندھی میں ایک بڑا سمارا ہے، سیدھی سی بات ہے سندھ کی، کہ ہمارا پیرا، ہمارا شک آپ پہ ہے، ہمارا پیرا آپ پہ کھڑا ہوتا نکال کے دے دو آگے ہمارے۔ جی پاکستانی، یہ گورنمنٹ کی ایک پاکستانی شہری، ایک ہمارا شہید فیملی کا ایک بڑا اینکر، ایک بڑا صحافی، اگر اس کو بھائی ایکسیڈنٹ ہوا، گولی لگی، جو ہوا، حکومت کا کام ہے، بڑے ہاتھ ہیں، بڑے بڑے ہاتھ ہیں، بتا کے دے دیں کیسے ہو گیا۔ ہم تو نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں ذمہ داری امپورٹڈ گورنمنٹ کی ہے، چونکہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد ان کو بھاگنا پڑا تھا اور ریاست کی حکومت نہیں۔ میں تو اپیل کرتا ہوں، چونکہ یہ ایک شہید کا بھائی ہے، ایک نیوی کمانڈر کا بیٹا ہے، ایک جس نے ہمیشہ پاک فوج کی بڑی رپورٹنگ کی ہے، ہماری افواج پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی ایجنسیوں کے ذریعے اس معاملے کو، اس سازش کو، اس قتل کو، اس کے تمام محرکات کو لے کر آئیں۔ یہ ریاست کے لیے اچھا میسج نہیں جا رہا ہے۔ میں رات سے سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں، غم و غصہ ہے، افسوس ہے، الگ الگ انگلیاں لوگ اٹھا رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، چونکہ ہم سمجھتے ہیں سازشیں بھی ہوتی ہیں، بین الاقوامی سازشیں بھی ہوتی ہیں، پوری دنیا کی بہت سارے معاملات ہیں۔ اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ہوا۔ ارشد شریف شہید تھا، ہمارے دل میں ہے، اور بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، وہ